معزز ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عادی ٹی وی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ فتوحات کی ایک ایسی داستان ہے جہاں دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی مسلمان فاتح اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، آج بھی ہماری ویڈیو تاریخ کی سب سے بڑی 10 سلطنتوں کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، خلفائے راشدہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولین اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آخری خلیفہ ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 ماہ خلافت علی المرتضی میں شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ جمہور اسلاف کی رائے ہے۔ اس عہد کی نمایاں ترین خصوصیات یہ تھیں کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہوا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت راشدہ کے عروج کا زمانہ تھا اور 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلامی پرچم لہرایا جاتا تھا، جو اس دور کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت تھی۔ نمبر 2، اموی سلطنت۔ ناظرین، بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا اور اسی خاندان میں خلافت راشدہ کے بعد قریباً 1 صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بہت عروج تک پہنچایا۔ خلافت امیہ کی سلطنت کی سرحدیں ایک طرف چین، دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں 1492 تک امی سلطنت قائم رہی۔ خلافت عباسیہ۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے 2 بھائیوں اسفا اور ابو جعفر المنصور نے خلافت قائم کی، جس کا قیام 750 عیسوی بمطابق 132 ہجری کو عمل میں آیا اور 1258 عیسوی بمطابق 656 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو بنو امیہ کے خلاف تھی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار میں آ گئی۔ نمبر 4، دولت فاطمیہ۔ ناظرین، سلطنت فاطمیہ یا خلافت فاطمیہ خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد 257 ہجری میں شمالی افریقہ کے شہر قیروان میں قائم ہوئی۔ اس سلطنت کا بانی عباد اللہ مہدی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھا، اس لیے اس سلطنت کو سلطنت فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ عباد اللہ تاریخ میں مہدی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 5، ایوبی سلطنت۔ ناظرین، ایوبی سلطنت یا سلطنت آل ایوب کی۔ نمبر 5، ایوبی سلطنت۔ ناظرین، ایوبی سلطنت یا سلطنت آل ایوب کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی، جس نے 12ویں اور 13ویں صدی میں مصر، شام، یمن، تیار باکر، مکہ مکرمہ، حجاز مقدس اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جن کے چچا شیرکو نے زنگی سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کی حیثیت سے 1169 عیسوی میں مصر کو فتح کیا تھا۔ اس سلطنت کا نام شیرکو کے بھائی اور صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی سلطنت رکھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کیا اور 1174 عیسوی میں نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد دمشق پر قبضہ کر کے شام کو بھی اپنے قلمرو میں شامل کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں کے دوران 1187 کی جنگ میں صلیبیوں کو عظیم ترین شکست صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں کے دوران 1187 کی جنگ میں صلیبیوں کو عظیم ترین شکست دے کر بیت المقدس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور صلیبیوں کو تیسری عظیم جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ نمبر 6، مملوک سلطنت۔ ناظرین، سلطنت مملوک آل محمد علی سے قبل آخری آزاد مصر ترک۔ نمبر 6، مملوک سلطنت۔
ناظرین، سلطنت مملوک آل محمد علی سے قبل آخری آزاد مصر ترک سلطنت تھی۔ مملوک قرون وسطیٰ میں مسلم خلفاء اور ایوبی سلاطین کے لیے مہارت انجام دینے والے مسلم سپاہی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبردست عسکری قوت بن گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت بھی حاصل کی، جن میں طاقتور ترین مصر میں 1250 سے 1517 تک قائم مملوک سلطنت تھی۔ 1206 میں ہندوستان میں مسلم افواج کے مملوک کمانڈر قطب الدین ایبک خود کو سلطان قرار دیتے ہوئے پہلے آزاد سلطان ہند بن گئے اور خاندان غلامہ کی بنیاد رکھی، جو 1290 تک قائم رہی۔ برسات تیموری سلطنت۔ ناظرین، تاریخ میں دو سلطنتیں تیموری سلطنت کہلاتی ہیں، جن میں سے پہلی میر تیمور نے وسط ایشیا اور ایران میں تیموری سلطنت کے نام سے قائم کی، جبکہ دوسری ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے نام سے قائم کی۔ اس سلطنت کا بانی بھی امیر تیمور تھا، جس کا چنگیز خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ وہ دریائے جیخوں کے شمالی کنارے پر واقع ایک شہر سبز میں 1336 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ ایک اچھا سپاہی اور بے مثل سپہ سالار تھا۔ وہ ترکستان اور موجودہ افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہونے کے بعد سال 1366 عیسوی میں بلخ میں تخت نشین ہوئے۔ چین سے لے کر بحیرہ مسوق اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم بخارا تک لی ہوئی تھی۔ نمبر 9، عثمانیہ سلطنت۔ سلطنت عثمانیہ، جسے عثمانی ترک زبان میں دولت عالیہ عثمانیہ کہا جاتا ہے، سن 1292 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے اور جس کی بنیاد عثمان اول نے رکھی تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرق یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم ترین سلطنت کی سرحدیں مغرب میں انائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین، خلیج فارس اور شمال میں آسٹریلیا کی سرحدوں سلواکیہ اور کرامانہ، یوکرین اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے 29 صوبے تھے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی آخری عظیم الشان سلطنت 1922 عیسوی